ویلکم بیک۔ آپ کو براہ راست اسلام آباد یہ چلتے ہیں جہاں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 روزہ کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ میرے نبی کا سب سے پہلا پیغام ہی یہ تھا کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے میں تم سے کہوں کہ ایک فوج موجود ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے اس وجہ سے یقین کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور امین تھے۔ 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پر۔ جو آدمی بھی راستہ کسی کو دکھائے اس کے اندر سچائی اور امانت داری بنیاد بنتی ہے، اور اگر یقین فرض کرو یہ خیال ہو جائے کہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو اس کا راستہ کون اپنائے گا؟ ممکن ہے یہ کہے کہ باغ کی طرف جا رہے اور گڑھے کی طرف وہ دھکا دے دے۔ تو اس وجہ سے سچائی اور امانت داری جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے اسلامی معاشرے کی، اور امانت داری خاص طور پر بنیاد بنتی ہے۔ اور اس کے اندر حضرت آپ یہ دیکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مضبوط ٹیم بنائی جس نے اپنی زندگیوں کے اندر بار بار یہ دکھایا کہ اقدار کیا ہوتی ہیں اسلامی معاشرے کی۔ تو حضرت عمر کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعہ سب سے اہم ہے کہ جب ان کے پاس کسی نے کھڑے ہو کر کہا یہ آپ کی 2 چادریں، آپ کا یہ لباس جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو سب کو ملا تھا، تو آپ بتائیے۔ تو اس کے اندر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آدمی کے اوپر جرم ثابت کرنا سارے کرائمز کے اندر بالکل صحیح کہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے یہ حرکت کی، مگر کرپشن کے معاملے میں اور فائنینشیل کرپشن کے معاملے میں اور آج کل کے قوانین کے اعتبار سے جو دنیا نے آج اپنائے ہیں، اور میں نام لیتا ہوں یہ جو سوئس اللیسٹ ایسیٹس ایکٹ ہے مثال کے طور پر، ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر ہے برطانیہ کا، اس کے اندر فائنینشیل کرپشن کے اندر یہ طریقہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی اثاثہ ہے تو وہ ریاست نے ثابت نہیں کرنا کہ کہاں سے آیا، کیونکہ اس میں کلیوزو کرائم ہوتا ہے۔ معاشرے کے کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر ایک جرم کرتا ہے، ایک مجرم ہوتا ہے، اور ایک جس کے اوپر جرم ہوا ہوتا ہے۔ تو 2 فریق ہوتے ہیں، 2 اپنے مقدمے لڑتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں اور پروزیکیوشن کام کرتی ہے۔ یہ جو کلیوزو کرائم ہے جس کے اندر چپکے سے رشوت دی جاتی ہے تو 2 ہی آدمی ہیں، تیسرے کو پتہ نہیں ہوتا اور کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو کلیوزو کرائمز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد حضرت عمر کے اس واقعے کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں سے آئی، یہ کہا گیا کہ آپ بتائیے، اور میرے خلیفہ راشد نے رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کرپشن کے حوالے سے اگر پکڑنا ہے معاشرے میں، اگر صرف ہم نے لفاظی کرنی ہے، دنیا جانتی ہے، ہم جانتے ہیں، ہر شخص یہاں بیٹھا ہوا ہاتھ اٹھا کر کہہ دے گا کہ کرپشن ہے، مگر روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے اندر ایک اور چیز آپ سے عرض کروں، کسی نے یہاں پر بات کی قانون شکنی کی۔ اچھا، قانون شکنی رکتی کیسے ہے؟ قانون شکنی چار اس کے پلرز ہیں جس کی بنیاد پر قانون کی پابندی آدمی کرتا ہے، اور سب سے بڑا پلر اور دل کے اندر ایک سپاہی جو ہے سب سے بڑا، وہ ہے تقوی اور خدا خوفی۔ اس سے بڑی طاقت ہو نہیں سکتی کہ میں قانون کی خلاف ورزی نہ کروں، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اچھا، مگر سب کے اندر نہ ہوگی۔ اچھا، نوٹوں پر اگر لکھ دیا جائے کہ رشوت دینا اور لینا حرام ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اندر سے سب سے بڑی طاقت یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ پھر قانون موجود ہو کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، کیا بے ایمانی ہے، کیا کرپشن ہے، کیا قانون شکنی ہے۔ قانون تو وہی بتائے گا نا، قانون شکنی تو قانون بتائے گا اور مقننہ بنائے گی۔ جو اسلام کے بنائے ہوئے قانون ہے وہ تو اللہ نے قانون سازی کر دی انسان کے لیے، پھر مقننہ قانون سازی کرتی ہے۔ تو دوسرا ستون میں نے آپ کو یہ بتایا۔ تیسرا ستون اس کے اندر کہ سزا اور جزا ہو بھی، اگر صرف قانون کے کاغذ کے اندر یا آئین کے اندر یا پاکستان کرمنل لا کے اندر جب یہ بات آ جائے اور اس کے اوپر عمل نہ ہو، جزا اور سزا نہ ہو، تو وہ بالکل بیکار قانون ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو تیسرا پلر یہ ہے قانون شکنی سے روکنے کا یا بے ایمانی سے روکنے کا، یا زندگی میں ہم سب قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اور وہ معاشرہ جو قانون کی پاسداری میں سب سے بہتر ہے وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں امیر کے لیے قانون الگ اور غریب کے لیے قانون الگ، یا وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں پر قانون کی پاسداری نہ ہو۔ تو لہٰذا
میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اگر اسوہ حسنہ سے کچھ چیزیں اپنانی ہیں تو وہاں سے ہی نکلتا ہے۔ اور چوتھا معاملہ بہت بڑا جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ہے معاشرہ، یعنی معاشرہ اگر قانون شکن لوگوں کی پاسداری کرے گا، ان کے لیے دروازے کھولے گا، ان کو کوئی معاشرے کے اندر نکو نہیں کرے گا، آئسولیٹ نہیں کرے گا، الگ نہیں کرے گا، تو وہ معاشرہ انکریج کر رہا ہے، وہ معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے بھی یہی سیکھیں کہ قانون کی پاسداری نہیں کرو گے تمہیں انعام ملے گا۔ ایسے معاشرے کے اندر بھی قانون کی پاسداری نہیں ہوتی اور فرق پڑتا ہے۔ دیکھو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہاں پر مثال کے طور پر قانون یہی ہے، اخلاقی قانون یہ ہے کہ اگر 20 آدمی کسی کھڑکی پر کچھ لینے چلے جائیں تو ایک یعنی لائن بنا لیں۔ اچھا یہاں آپ دیکھیں اس بات کا امکان ہے پاکستان میں لائن نہیں بنائیں، مگر جیسے ہی پڑھا لکھا ان پڑھ دبئی ایئرپورٹ پر یہ دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر اترتا ہے فوراً قانون کی پاسداری کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہاں امپلیمنٹ ہوگا قانون، اس کو معلوم ہے یہاں کا معاشرہ یہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ جہاں جس معاشرے میں قانون کی پاسداری ہوگی اس معاشرے کے اندر پھر دوسرے لوگ بھی دیکھ کر قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ میں اس کے بعد ایک بڑے اہم موضوع پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بے انتہا ضروری ہے، اور پچھلے سال بھی میں نے پارلیمنٹ کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر احکامات کے اعتبار سے ذکر کیا تھا۔ دو چیزوں کی اہمیت، ایک غیبت، اللہ فرماتا ہے بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ میرے پاس ایک آلہ ہے جو میں مسلسل اس سے غیبت کرتا رہتا ہوں، جو میرے پاس بات آتی ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے اگر مزاج کے میرے مطابق ہے تو میں 20 آدمیوں کو بھیج دیتا ہوں۔ اگر میرے مزاج کے مطابق ہے، میرے اوپر میں نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے، میں لوگوں کو بھیج دیتا ہوں۔ تو یہ آلے آتے ہیں دنیا کے اندر، دو طریقے ہیں۔ تو میں پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ سوشل میڈیا کے اندر کتنی خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو روک دیا جائے۔ کیوں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو؟ اس وجہ سے مثال دے رہا ہوں کہ گوتنبرگ بائبل ایک یہودی نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا، چھاپنا ایجاد کیا 13ویں 14ویں صدی میں۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ پریس جو ہے اس سے برائی اور خرابی پیدا ہوگی۔ 300 سال کسی مسلمان نے پرنٹنگ پریس نہیں کھولا، 300 سال۔ 1726 میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان نے استنبول میں پرنٹنگ پریس شروع کیا۔ تو مسلمان کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے چیزوں سے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو علم ہے اس کے اندر خامی ہے، اس علم کو حاصل ہی نہیں کرنا۔ آپ پاکستان کے باسی سب لوگ، سر سید احمد خان نے کوشش نہ کی ہوتی تو ہمارے یہاں بھی علم کی فراوانی کے اعتبار سے مسلمان اندر علم کے بغیر رہنے کی کوشش کرتا رہتا، ڈرتا ہے۔ لاؤڈ سپیکر آیا اس سے پریشان ہوا، ٹی وی آیا ٹی وی سے پریشان ہوا، اور آج یہ بھی کیفیت ہے کہ ہماری عدالتوں نے 2 سال کے لیے یوٹیوب بھی بند کر کے دیکھ لیا۔ اس کے پیچھے بھی پڑھ کر مثال کے طور پر یہ اس کی خصلت کو پہچان لیں اور اپنے معاشرے میں تربیت کریں لوگوں کی کہ اس کی برائیوں کو پہچان کر اس سے دور رہو۔ یہی کرنا پڑے گا، یہ چیز واپس نہیں جاتی، یہ جن بوتل سے نکل گیا یہ واپس نہیں جاتا۔ 95% اس سے اچھائی ہے، 5% جو ہر چیز کے اندر اچھائی ہو بھائی، گاڑی کے اندر اچھائی برائی ہے، تیزی سے آپ چلائیے وہ جا کر ٹکرا جائے گی۔ تو ہر نئی سائنسی تحقیق کے ساتھ، چاہے وہ ایٹم بم ہو، چاہے وہ نیوکلیئر فزکس ہو، اس کے اندر اچھائی برائی ہے۔ تو انسان ترازو خود بنا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ اچھا برا پہچانو، ایک، اور فاسق کی خبر میں نے پچھلے سال پارلیمنٹ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے کی جو صورت ہے وہ بھی اس کا سیاق و سباق بھی وہاں بیان فرمایا۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی 2 روزہ بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امین تھے، جس معاشرے میں قانون کی عملداری ہو وہی معاشرہ ہی ترقی کر سکتا ہے۔